اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بھٹکل سے اب پھول کی خوشبو مہکے گی. بچوں کا ماہنامہ ادبی شمارہ پھول کا شہر بھٹکل سے اجرا. فکر و خبر کی خصوصی رپورٹ. ناظرین، آج فکر و خبر ایک خصوصی رپورٹ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوا ہے. شہر بھٹکل نے اپنی کئی ساری خصوصیات کے ساتھ ایک اور خصوصیت اپنی پیشانی پر ٹاکنے جا رہا ہے، جس کو آئندہ آنے والی نسلیں ضرور یاد رکھیں گی. نئی نسل کو فکری ارتداد سے بچانے اور ان میں ادبی شوق پیدا کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے بھٹکل سے ماہنامہ پھول کو منظر عام پر لایا گیا، جس کا رسم اجرا محتمِ جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی کے ہاتھوں عمل میں آیا. یہ مختصر سی خوبصورت نشست YMSA کے کلب میں موجود منیری ہال میں سجائی گئی تھی. اس نشست کے مہمان خصوصی بانی و جنرل سیکریٹری مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی مولانا محمد الیاس ندوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل میں ارتداد و انحراف اور اخلاق کی گراوٹ ادب اطفال سے آ رہی اور اس کی روک تھام کے لیے ادب اطفال ہی کی ضرورت ہے. مولانا نے اس موقع پر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس جگہ سے جو سیلاب آ رہا ہے اسی طرح کے وسیلے کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. مولانا نے ماہنامہ پھول کے ذمہ داروں کو دلی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہا کہ شریعت کے حدود میں نئی نسل کی تربیت کے لیے اس طرح کی کوششوں سے ہمیں دلی مسرت ہو رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش ہماری نسل کی دینی خطوط پر تربیت کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوگی. مولانا موصوف نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس ماہنامے کو گھر گھر پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری رقم دیگر کاموں میں خرچ ہوتی ہے. اگر اس میں سے ہماری نونہالوں کا مستقبل سنوارنے اور ان کو ذہنی اور فکری طور پر ایمان پر باقی رکھنے کے لیے خرچ ہوگی تو یہ ہمارے لیے بڑا ذخیرہ آخرت بنے گا. محتم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی نے کہا کہ بچوں کا ادب نازک ترین فن ہے اور آدمی بڑا ہونے کے بعد اپنے معیار کے اعتبار سے سوچتا ہے، لیکن ایسے موقع پر اگر وہ شخص بچوں کے ذہن اور ان کی سوچ کے مطابق سوچ کر اپنی فکری باتیں ان کے سامنے رکھے گا تو اس سے ہماری نئی نسل کی تربیت میں بڑی مدد ملے گی. اس موقع پر اس ماہنامہ کے مدیر اعلیٰ مولانا ڈاکٹر عبدالحمید اطہر ندوی نے ادب اطفال ضرورت، اہمیت اور تقاضے پر ایک معلومات افزا مقالہ پیش کیا. استاد تفسیر مولانا محمد انصار ندوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کو مبارکبادی بھی پیش کی. ملحوظ رہے کہ رسالے کی مشاورت میں ایڈیٹر ان چیف فکر و خبر مولانا سید ہاشم نظام ندوی، رکن شورا جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالمتین منیری ندوی، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا فیصل احمد ارمار ندوی، ماہنامہ ہلال رامپور کے ایڈیٹر عبدالباری وسیم، استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا سمان خلیفہ ندوی، استاد اقرا عربک اسکول منگلور مولانا داؤد خلیفہ ندوی شامل ہیں. ابتدائی کلمات میں مذکورہ رسالے کے مدیر مولانا عبداللہ دامدہ ابو ندوی نے تفصیلاً پھول کے منظر عام پر لانے کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک صالح معاشرے کی تکمیل میں بچوں کی تربیت اور تعلیم کا اہم کردار ہے، لہٰذا ماہنامہ پھول اس کا عکاس بنے گا، اس طرح اپنی باتوں کو رکھنے کی کوشش کی. انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک نے گزشتہ صدیوں میں ایسے لٹریچر تیار کیے جن سے بچوں کے ذہن اپنے دین اور ایمان سے منحرف ہو گئے اور آج بھی یہ سلسلہ برابر جاری ہے. اس طوفان بلاخیز کے مقابلے کے لیے جنوبی ہند کے سرزمین بھٹکل سے چند نوجوان اپنے بڑوں کی سرپرستی اور رہنمائی میں خود کی اصلاح کے ساتھ بچوں کی اسلام اور ایمان کی سلامتی کے لیے ایک دینی، اسلامی اور تربیتی رسالہ بنام پھول کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. ملحوظ رہے کہ اس موقع پر کئی اہم خصوصی مہمان شریک تھے اور دعا یا کلمات پر یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی.
ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔